کلپ نمبر 1281۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ صاد کی آیت نمبر 8 سے 10 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب۔ ترجمہ، کیا ہمارے درمیان ان پر قرآن اتارا گیا بلکہ وہ میری کتاب کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہمارے درمیان ان پر قرآن اتارا گیا؟ اہل مکہ نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منصب نبوت پر حسد کرتے ہوئے کہا کہ ہم میں شرف و عزت والے آدمی موجود تھے، ان میں سے تو کسی پر قرآن نہیں اترا، خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہی کیوں اترا، حالانکہ وہ ہم سے بڑے اور ہم سے زیادہ عزت والے نہیں۔ کفار کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان کا یہ کہنا اس وجہ سے نہیں کہ اگر رسول ان کا کوئی شرف و عزت والا آدمی ہوتا تو یہ اس کی پیروی کر لیتے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ میری کتاب کے بارے میں شک میں ہیں، کیونکہ وہ اسے لانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، اور یہ تکذیب بھی اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ اگر میرا عذاب چکھ لیتے تو یہ شک، تکذیب اور حسد کچھ باقی نہ رہتا، اور وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرتے، لیکن اس وقت کی تصدیق ان کے لیے مفید نہ ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت سے دوری کی بنیادی وجہ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار مکہ کے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرنے کی ایک وجہ دنیاوی عزت، وجاہت، شرافت اور مال و دولت کی وسعت تھی، اور فی زمانہ بعض مسلمانوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری سے دوری کی بنیادی وجہ مالی وسعت اور دنیاوی عیش و عشرت کے سامان کی کثرت نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قبر و آخرت کے عذاب سے ڈرنے اور اپنی اطاعت و عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب۔ ترجمہ، کیا ان کے پاس تمہارے عزت والے، بہت عطا فرمانے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ ام عندهم خزائن رحمت ربک، کیا وہ تمہارے رب کی رحمت کے خزانچی ہیں؟ یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جو کفار آپ کی نبوت پر اعتراض کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کے رب کی رحمت کے خزانچی ہیں؟ اور کیا نبوت کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں ہیں کہ جسے چاہیں دیں اور جسے چاہیں نہ دیں؟ اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کی مالکیت کو نہیں جانتے؟ اور وہ عزت والا، بہت عطا فرمانے والا ہے، وہ اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق جسے جو چاہے عطا فرمائے، اور اس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، تو کسی کو اس میں دخل دینے اور چوں چرا کرنے کی کیا مجال ہے؟ اب کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبوت اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس سعادت سے مشرف فرما دے، لیکن یہ یاد رہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ ترجمہ، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں سب سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نوٹ: ختم نبوت سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب۔ ترجمہ، یا کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی سلطنت ہے؟ پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیوں کے ذریعے چڑھ جائیں۔ ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی سلطنت ہے؟ یعنی جو مشرکین تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں
کیا ان کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی سلطنت ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس صورت میں انہیں چاہیے کہ رسیوں کے ذریعے آسمانوں میں چڑھ جائیں، اور ایسا اختیار ان کے پاس ہو تو جسے چاہیں وحی کے ساتھ خاص کریں اور کائنات کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اور جب یہ کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے کاموں اور اس کے انتظامات میں دخل کیوں دیتے ہیں، اور انہیں ایسی بے سروپا باتیں کرنے کا کیا